اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر مدتوں بارش نہ ہوئی، قحط پڑ گیا، جانور مر گئے، مالی نقصان ہو گیا، فصلیں تباہ ہو گئیں۔ اب ساری قوم جناب موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی، عرض کرنے لگی خدارا آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی بارش کا نزول فرما دے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ساتھ لیا، آبادی سے دور جا کر ایک مقام پر ٹھہراؤ کیا۔ اب راوی لکھتا ہے کہ وہ 70,000 کے قریب لوگ تھے یا اس سے کچھ زائد تھے، جن کو موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ لیا اور آبادی سے دور نکل گئے، اس نیت سے کہ وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، معافی مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا اور بران رحمت کا نزول فرمائے گا، جس سے بحالی ہوگی، جس سے خوشحالی ہوگی، جس سے فصلیں ہوں گی، جس سے مال جان جو ہے وہ پروان چڑھے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام ساری قوم کو لے کر دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، مولا رحم فرما، مولا کرم فرما، مولا آسانیاں پیدا فرما، مال مشکل میں ہے، جانیں مشکل میں ہیں، فصلیں مشکل میں ہیں، یا اللہ تو رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا۔ اب یہ دعا جب جاری ہے، اللہ کی بارگاہ سے حکم آیا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم میں ایک گناہگار ہے جو 40 سالوں سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اے موسیٰ آپ اسے کہیں وہ قوم سے الگ ہو جائے، وہ اپنے آپ کو قوم سے جدا کر لے اور پھر بارش جو ہے وہ برسنا شروع ہو جائے گی، بران رحمت کا نزول ہو جائے گا۔ حضرات یاد رکھیں، بارشوں کا نہ ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے، اور بارشوں کا ہوتے جانا، پھر سیلابی کیفیت بن جانا، پھر پانی کی لپیٹ میں آ جانا، فصلیں، مال جان، مویشی، گھر بار، یہ سارے پانی کی نظر ہو جانا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے۔ آج ہمارے ملک کی صورتحال بنی ہوئی ہے، وہ یہی وجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے۔ کئی جانیں چلی گئیں، اللہ اکبر، بچے بوڑھے جوان کوئی بھی اس شدت سے بچ نہیں سکا، کئی گھر جو ہے وہ پسمار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ رات کو ایک دوست بتا رہے تھے کہ ایسے ایسے حالات ہیں بعض جگہ پر کہ بچوں کو دفنانے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو شاپر میں ڈال کے نا وہ اپنا درختوں کے ساتھ لٹکا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات غور فرمائیں، کتنی مشکل صورتحال ہے۔ وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہماری بہنیں، مائیں ہیں، ہمارے بچے، ہمارے ہی بزرگ ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا ٹائم لگتا ہے گھر کو بنانے میں، زندگی لگ جاتی ہے، ایسے ان کا جو ہے وہ لمحوں میں گھر کے گھر جو ہے وہ پانی کی نظر ہو گئے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، اب کیا کیا جائے، کیا کرنا چاہیے؟ اب بارشوں کا نہ ہونا بھی اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے، اور بارشیں ہوتے رہنا یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے، پکڑ ہو جاتی اور ہوئی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ وہ گناہگار جو 40 سالوں سے گناہ کر رہا ہے اسے کہیں وہ قوم سے الگ ہو جائے، وہ نکل جائے، یہ علاقہ چھوڑ دے، تو بارش آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام قوم سے مخاطب ہوئے اور کہا بھائی جو گناہگار ہے وہ علیحدہ ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ سے یہ حکم ملا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے بارش جو ہے وہ برس نہیں رہے۔ اب وہ جو گناہگار تھا نا، اپنے دل میں وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو بڑا ہی مہربان ہے، یا اللہ تو سینوں میں چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے، زمین و آسمان کی کوئی چیز تیری ذات سے پوشیدہ نہیں ہے، یا اللہ تیرے علم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں گرتا، یا اللہ میں گناہگار ہوں، میں نے 40 سال گناہ کیے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مولا آج اگر میں نا خود کو قوم سے الگ کرتا ہوں نا
تو میری تو عزت کا سارا مسئلہ خراب ہو جائے گا، میری تو عزت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، میری تو ساری زندگی جو ہے وہ نقصان میں چلی جائے گی۔ مولا میں تیری بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معافی عطا فرما۔ اور یہ جو پریشانی ہے بارش کے نہ ہونے کی، مولا اپنی رحمت والا معاملہ فرما، اپنے فضل والا معاملہ فرما۔ اب اتنا کہنا تھا کہ بادل آئے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا ابھی تو وہ گناہگار الگ نہیں ہوا ہے، ابھی تو وہ گناہگار قوم کے اندر ہی موجود ہے، تو مولا بادل بھی آ گئے، بارش بھی برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، موسیٰ اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، مجھ سے معافی مانگ لی ہے، میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، میری ناراضگی ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مولا وہ کون ہے؟ مولا بتا تو صحیح وہ کون ہے جو 40 سال سے نافرمانی کرتا رہا، وہ فرما برداروں میں شامل ہو گیا؟ تو اللہ نے فرمایا، جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے تب اس کا پردہ نہیں اٹھایا تھا، میں نے تب اس کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، جو عیب پر پردہ ڈالتا ہے نا، آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جب وہ گناہگار تھا میں نے تب اس کو ظاہر نہیں کیا تھا، اب تو وہ نیکوکار ہو گیا ہے، اب تو اس نے معافی مانگ لی ہے، اب تو اس نے صلح کر لی ہے، اب تو اس نے مجھے منا لیا ہے، تو اے موسیٰ میں اس کا اب بھی نہیں بتاؤں گا آپ کو۔ اللہ اکبر۔ حضرات غور فرمائیں، ایک بندے کے گناہوں کی نوسط کی وجہ سے ساری قوم گرفتار ہے، پکڑ میں ہے، مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے۔ حضرات قابل غور بات یہ ہے کہ ایک گناہگار ہے، 40 سالوں سے گناہ کر رہا ہے، اس ایک بندے کی نوسط کا حال یہ ہے کہ 70,000 قوم مصیبت میں ہے، ساری قوم مشکل میں ہے، ایک بندے کے گناہوں کی نوسط کی وجہ سے اس کا یہ حال ہے۔ تو جہاں پر سینکڑوں گناہگار ہوں، جہاں پر ہزاروں لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں، جہاں پر نافرمانوں کی تعداد لاکھوں میں چلی گئی ہو، وہاں پر کیا حال ہوگا؟ حضرات یاد رکھیں، بارشوں کا نہ ہونا یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے، اور بارشیں ہوتے رہنا، پھر پانی کی شدت ہو جانا، سیلابی کیفیت ہو جانا، یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے۔ اور آج وہ صورتحال بنی ہوئی ہے حضرات، کئی گھر بالکل ان کا نام ہی مٹ گیا، ان کا نشان ہی مٹ گیا۔ حضرات گھر بناتے تو زندگیاں لگ جاتی ہیں، ایسے لمحوں میں گھروں کے گھر جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو گئے، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے، ہماری مائیں بہنیں، بیٹیاں جو ہیں وہ اس سے بڑی متاثر، کئی جانیں شہید ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ جو متاثر ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں خوشحالیاں عطا فرمائے، اللہ پاک انہیں دوبارہ بحالیاں عطا فرمائے، اپنے فضل و کرم کی اللہ ان پر بارش فرمائے۔ حضرات آج بھی یہ صورتحال بنی ہوئی، ابھی بھی معاملات مزید جو ہے وہ بڑے نازک ترین موڑ پر کھڑے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اجتماعی طور پر بھی معافی مانگیں، انفرادی طور پر بھی معافی مانگیں، انشاءاللہ اللہ آسانی والا معاملہ فرمائے گا۔ نوح علیہ السلام کی قوم تھی نا، 40 سال اللہ نے ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا، ان کے مال مر گئے، ان کی اولادوں کا نقصان ہو گیا، سارا نظام خراب ہو گیا۔ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جناب نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ نے فرمایا اے نوح علیہ السلام انہیں کہیں معافی مانگیں، اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ جب معافی ہو جاتی ہے نا تو پھر ناراضگی ختم ہو جاتی ہے، پھر ناراضگی نہیں رہتی۔ اللہ اکبر۔ پھر معاملات جو ہیں وہ آسانی والے ہو جاتے ہیں، محبت والے ہو جاتے ہیں، پیار والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا پھر میں معاف کر دوں گا انہیں، پھر آسمان سے شراٹے کا رحمت والا مینہ برساؤں گا، اور پھر مال سے مدد ہوگی، اولاد سے مدد ہوگی، اولاد سے مدد ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ باغات بنائے گا۔ آج کیا حالات ہیں؟ اولاد کا بھی نقصان، مال کا بھی نقصان، باغات کا بھی نقصان، گھروں کا بھی نقصان۔
آئیں مل کر معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ اب اللہ راضی ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی، اللہ اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔